السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے حوالے سے کثرت کے ساتھ مطالبہ ہو رہا ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ نکات ہمارے سامنے رکھ دیں تو سن لیجیے۔ سب سے پہلے بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، حق مہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی بے شمار آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حق مہر نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک ہے اور یہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حسن معاشرت۔ حسن معاشرت سے مراد بیوی سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اس کو تکلیف نہ دینا، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو سہولیات مہیا کرنا اور اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھی نصیحت جو ہے اسے قبول کرو۔ اور یاد رکھیے گا، انسان کے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جو انسان کے گھر میں رہتا ہے۔ اس کے لیے اہل علم نے پھر کچھ مثالیں بیان کی، جیسے اپنی زبان کا درست استعمال، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوی سے ملنا، اور پھر اسی طریقے سے بیوی کے پاس بیٹھنا، اس سے مشورہ کرنا، اس کی مشکلات کو سننا اور پھر اس کو بہتر رائے دینا۔ پھر اسی طریقے سے اپنی بیوی کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے زیب و زینت اختیار کرنا۔ پھر اظہار محبت۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی ٹرینڈ اس قسم کا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح جب گھر میں بندہ داخل ہو تو بیوی کو سلام کرنا، پھر بیوی کے اہل و عیال کا احترام کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پوری کوشش کرنا کہ یہ جلد از جلد تندرست ہو جائے۔ عورت پر کچھ ایام آتے ہیں، جیسے حمل کے ایام ہیں، زچگی کے ایام ہیں، حیض کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب رہتی ہے، اس کو حوصلہ دینا۔ اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا۔ میں انتہائی اختصار سے کام لے رہا ہوں کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ورنہ ان میں سے ایک ایک موضوع پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی مکمل حفاظت کرنا، اس قسم کے تمام سلسلوں کو روکنا جس سے بے پردگی کا امکان ہو، اور عورت کو، بیوی کو اچھی نصیحت کرنا، بری مجلس سے اس کو بچانا، غلط قسم کی چیزیں پڑھنے اور دیکھنے سے باز کرنا، پھر غلط جگہوں پر جانے سے اس کو روکنا، میوزک اور بیہودہ گفتگو سننے سے اس کو روکنا، بے پردگی سے اس کو روکنا، مردوں کے ساتھ میل ملاپ، غیر محرم مردوں کے ساتھ میل ملاپ سے اس کو منع کرنا، پھر اپنی بیوی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور اس پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہ کرنا، اور اپنی بیوی کی عزت نفس جو ہے اس کا احترام کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی پر مال خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ جہاں تک دیگر امور ہیں ان میں میاں بیوی کا جو مخصوص
تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر احتیاط کی جائے، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکیں، پھر اپنی بیوی کے لیے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر مکمل باپردہ رہائش کا اہتمام کرنا اور شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے بیوی کو مناسب تفریح مہیا کرنا، یہاں تک کہ اہل علم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ کھیلنے کو بھی نہ صرف یہ کہ درست بلکہ بہت زیادہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر بیوی کو دینی امور سکھانا، خاص طور پر یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دین کے حوالے سے بیوی کو گائیڈ کرے۔ فطری بات ہے، مرد کا دائرہ کار عورت کی نسبت وسیع ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ایک پالیسی ہوتی ہے کہ بیوی کی ہر بات کو سنے بغیر ہی کہہ دینا، اس میں تو جان ہی کوئی نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت ایک بات کر رہی ہے، لیکن یہ سمجھ کر بھی کہ اس کی بات میں وزن نہیں، اس کا دل رکھنے کے لیے بندہ اس کی بات سنے اور بڑے احسن انداز سے اس کو سمجھائے کہ یہ جو تم بات کر رہی ہو یہ ان دلائل کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو رازداری رکھتے ہوئے گھر کے اندر اس سے بے رخی برتنا تاکہ اس کو سبق اور نصیحت حاصل ہو۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ بیوی کو تنگ نہ کیا جائے تاکہ وہ تنگ آ کر اپنے حقوق چھوڑ دے، جس طرح کے لوگ زبردستی حق مہر چھڑاتے ہیں۔ پھر اگر اللہ نہ کرے ایک طلاق دے دی ہے تو اسے گھر سے نہ نکالا جائے، ہمارے ہاں تو معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اور پھر طلاق رجعی کی صورت میں بیوی پر خرچ کرتے رہنا۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے حقوق ہیں جو بطور شوہر ایک مرد پر عائد ہوتے ہیں۔ جہاں تک معزز خواتین و حضرات بیوی کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں ان پر اگلی ریکارڈنگ میں بات کروں گا۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ بنیادی طور پر شوہروں کی ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو اپنی یہ تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں امن چین اور سکون نصیب فرمائے۔